اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 124 سے کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی جب آزمائش کی تو رب تعالیٰ کے فضل سے آپ اس آزمائش کے اندر پورے اترے تو رب تعالیٰ نے بطور انعام ان کو پیشوا بنا دیا۔ اور اسی طرح یہ بھی پڑھیں گے کہ ظالم جو ہیں ان کو رب تعالیٰ کسی طرح کی بھی نعمت خاص عطا نہیں فرماتا۔ اور بیت اللہ شریف اس کی عظمت اور اس کی رفعت جو رب تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کے حوالہ سے رب تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان کو بھی آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب یہاں پر جو رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی آزمائش فرمائی ہے چند باتوں سے، وہ باتیں کون سی ہیں ان کے اندر مفسرین کرام آپ کا اختلاف ہے۔ تو چند اقوال مفسرین کرام کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو انہوں نے بطور تفسیر بیان فرمائے ہیں کہ ان سے مراد یہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ 30 خصائل ہیں جو شرائع اسلام ہیں اور کسی نے ان تمام خصائل پر عمل نہیں کیا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے برات کو لکھ دیا، جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو پوری طرح احکام بجا لائے۔ اب ان خصائل میں سے 10 خصائل سورۃ التوبہ کے اندر موجود ہے۔ آئیے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ سب سے پہلی خصلت یہ ہے التائبون، جس کا معنی ہے توبہ کرنے والے، اور دوسری العابدون، عبادت کرنے والے، اور اسی طرح الحامدون، حمد کرنے والے، السائحون، اللہ کی رضا کے لیے سفر کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالی کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت عطا فرمائیں۔ یہ وہ 10 خصائل ہیں جو رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کی ذات اقدس کے اندر یہ بدرجہ یتم پائے جاتے ہیں، اور آپ کی ذات وہ ذات ہے جو ان 10 پر عمل کرنے والی ہے۔ آپ اسی طرح 10 خصائل جو ہیں وہ سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بدرجہ یتم عمل فرمایا ہے۔ آئیے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے سورۃ الاحزاب کے اندر ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات،
اور आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात, और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, और रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें, वल्हाफिज़ीना फुरूजहुम वल्हाफिज़ात, और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले मर्द और अपनी पारसाई निगाह रखने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा याद करने वाले मर्द और बहुत ही ज़्यादा याद करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, उन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। ये उनका इनाम है जिनके अंदर ये खसाइल पाए जाते हैं। तो हज़रत इक्रिमा जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपसे रिवायत करते हैं, आप बयान फरमाते हैं कि ये 30 खसाइल हैं जिनमें से 20 मैंने आपके सामने रखी। इन पर अमल सिर्फ और सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने किया है अपने रब के फजल से। और इसी तरह कुछ खसाइल जो हैं वो सूरतुल मारिज के अंदर मौजूद हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज के पाबंद हैं। वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, और वो जिनके माल में एक मालूम हक है। लिस्साइल वल महरूम, उसके लिए जो मांगे और उसके लिए जो मांग भी ना सके महरूम रहे। वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन, और वो जो इंसाफ का दिन सच जानते हैं। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून, और वो जो अपने रब के अजाब से डर रहे हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून, बेशक उनके रब का अजाब न डर होने की चीज़ नहीं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या अपने हाथ के माल कनीज़ों से कि इन पर कुछ मलामत नहीं। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, तो जो इन दो के सिवा और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करते हैं। वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून, और वो जो अपनी गवाहियों पर कायम है। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून, ये उनका इनाम है, ये हैं जिनका बागों में एजाज होगा। यानी ये वो कुछ खसाइल हैं जो रब ताला ने सूरतुल मारिज के अंदर बयान फरमाए, और ये सूरतुल मारिज के अंदर रब ताला ने जो खसाइल बयान फरमाए हैं, ये भी वो खसाइल हैं जिन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदरजे अतम जो है वो अमल किया है। और इसी तरह सूरतुल मुमिनून के अंदर भी कुछ खसाइल मौजूद हैं जिनको मिलाएंगे तो ये 30 पूरे हो जाएंगे, जिनकी तरफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इशारा फरमाया है। आइए वो भी आपके सामने रखता हूँ। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो के ज़कात देने का काम करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या शरीबंदियों पर जो इनके हाथ की मिल्क है कि इन पर कोई मलामत नहीं। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, तो जो इन दो के सिवा कुछ और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहद की रियायत करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं। अब इनका इनाम रब ताला ने बयान फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, यही लोग वारिस हैं कि फिरदौस की मीरास पाएंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। यानी यहाँ पर भी रब ताला ने कुछ खसाइल बयान फरमाए हैं। अब इन सब को मिलाएं जो सूरतुल तौबा के अंदर मौजूद हैं, और इसी तरह सूरतुल अहज़ाब के अंदर मौजूद हैं, और इसी तरह सूरतुल मुमिनून और सूरतुल मारिज के अंदर, जब ये सारे खसाइल इनको जमा करें
تو یہ 30 بنتے ہیں، اور یہ 30 وہ خصائل ہیں جن پر رب تعالیٰ کی فضل سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ہی عمل کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جو لفظ کلمات بیان فرمائے آزمائش کے حوالہ سے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس کی تفسیر ان خصائل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح طاؤس فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جن 10 چیزوں سے آزمایا تھا وہ فطرت ہیں۔ 5 کا تعلق سر سے ہے، اور وہ یہ ہیں: مونچھوں کا کاٹنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا یعنی ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا۔ اور فرماتے ہیں کہ 5 کا تعلق بدن سے ہے: ناخن کاٹنا، بغل کے بال اتارنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ اب حضرت طاؤس بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ 10 چیزیں ہیں جن کے ذریعے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی آزمائش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے رب کے فضل سے اس آزمائش کے اندر پورے اترے تھے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو رب تعالیٰ نے 7 چیزوں کے ساتھ آزمایا تھا، جن میں سے پہلا ستارہ، دوسرا چاند اور تیسرا سورج۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ان کو بنظر غائر دیکھا تو جان لیا کہ میرا رب کریم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پر زوال طاری نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح آگ کے ساتھ آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس پر صبر کیا۔ ہجرت کے ساتھ آزمایا، آپ نے ہجرت کی۔ بیٹے کا ذبح کرنا اس کا حکم ہوا تو آپ نے اس کو ذبح کیا۔ ختنہ کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے ختنہ فرمایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کی آزمائش کی گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس آزمائش کے اندر پورے اترے تھے۔ یہ وہ تفاسیر ہیں جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب یہاں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ آپ بیان فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں ان تمام اقوال کو جمع کرنا اولا ہے، اور کلمات سے مراد وہ تمام اوامر و نواہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا تھا، پس 30، 10 اور 7 تمام اس میں شامل ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جب آپ کی آزمائش فرمائی اور آپ اس آزمائش کے اندر پورے اترے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات سامنے رکھی جائے کہ یہاں پر جو پیشوا امامہ کا لفظ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو آپ کو پہلے مل چکی تھی، تب ہی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے۔ جس طرح کے جلالین میں اس کی تفسیر موجود ہے، قدوۃ فی الدین، یعنی دین میں آپ کو پیشوائی عطا کی گئی۔ یعنی یہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اس امامت سے مراد پیشوائی ہے، نہ کہ نبوت ہے، چونکہ نبوت تو آپ کو پہلے مل چکی تھی۔ اس کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ومن ذریتی، یا رب العالمین کہ میری اولاد سے بھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہیں پا سکیں گے۔ اگر کافر ہوئے تو ان کو دینی پیشوائی نہیں ملے گی، اگر فاسق ہوئے تو ان کو نبوت نہیں ملے گی، اور اگر قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے گا وہ عطا فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے، ظالم بن جاتا ہے یا فاسق بن جاتا ہے، تو رب تعالیٰ ان لوگوں سے اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کا پیشوا نہیں بن سکتا، اور مسلمانوں کے لیے اس کی اتباع کرنا بھی ضروری نہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اولاد کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا اپنی اولاد کے لیے یہ انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء اپنی اولاد کے حوالے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں، ان کے لیے بھلائی کا سوال کریں۔ تو آئیے اس سے اگلی آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ جو یہاں پر رب تعالیٰ نے لفظ بیت ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد کعبہ شریف ہے۔
کہ اس کو رب تعالیٰ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ کا فرمانے علی شان مثابۃ للناس، کہ بار بار لوگوں کے لوٹنے کی جگہ ہے، کہ مسلمان عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اپنے ارکان کو پورا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر رب تعالیٰ کرم فرماتا ہے، پھر چلے جاتے ہیں، یعنی بار بار لوٹ کر اس گھر کی جا کے زیارت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمْنَ، اس جگہ کو رب تعالیٰ نے امن والا بنا دیا۔ اور کس طرح کا امن ہے؟ حرم کعبہ کے اندر قتل و غارت کو رب تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر شکار تک کو رب تعالیٰ نے امن عطا فرمایا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے معمون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ظلم، قتل، شکار حرام اور ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے بھی کچھ نہ کہا جائے۔ یہ ساری شانیں، یہ سارے مقام رب تعالیٰ نے بیت اللہ شریف، اس جگہ کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور اس کو امن بنا دیا ہے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کیا مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ یہاں پر ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 مقامات پر اپنے رب کی موافقت کی اور میرے رب نے 3 مقامات پر میری موافقت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کی، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز نہ بنا لیں تو رب تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، رب تعالیٰ نے آیہ کریمہ کا حصہ نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے مومنو جہاں پر میرے ابراہیم کھڑے ہوتے تھے تم اس جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ یہ وہ شان اور مقام ہے جو رب تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا ہے اور رب تعالیٰ کے ساتھ آپ نے موافقت فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب یہاں پر اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نمازیوں کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے گا۔ اور یہی حکم دیگر مساجد کے لیے بھی ہے کہ اس کے اندر جتنی عبادات کے لیے لوگ آتے ہیں تو مسجدوں کو ان کے لیے صاف رکھا جائے، ستھرا رکھا جائے، پاک رکھا جائے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف جو ہے یہ عبادت ہے اور یہ گزشتہ امتوں کے اندر بھی رائج تھا۔ اگر کوئی اعتکاف کے بارے میں کوئی من گھڑت قصہ کسی کے سامنے بیان کرتا ہے نا کہ اعتکاف وہ نہیں کرنا چاہیے یا اعتکاف جو ہے اس کا یہ معنی بنتا ہے یہ ہے یا وہ ہے، اس کو اس آیہ کریمہ کے اندر غور کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ سے عہد لیا تھا کہ تم نے بیت اللہ کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی صاف اور ستھرا کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جو گزشتہ امتوں کے اندر بھی رائج تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔